لیکن ڈیفیسٹ بجٹ ڈیفیسٹ کی تو کاسٹ کے لیے بورو کرنا ہے 4,000 ارب وہ تو بورو کرنا ہی تو آپ کرنا کو دینا پڑے ہے. گا. جتنا ڈیفیسٹ ہے وہ آپ بورو کر کے پورا وہ تو کوئی اور چیز طریقہ میں نہیں. اگر آپ اجازت دیں تو میں کہوں پچھلے سال حکومت نے ایک ایسی چیز کی جو ہم نے کبھی پہلے نہیں کیا تھا. 3,000 ارب کی بوروئنگ کی اسٹیٹ بینک سے اور ایڈوانس میں، جو کہ کبھی ایسا ہوتا نہیں ہے، اس کی ایک طرح سے اجازت بھی نہیں ہے. ایڈوانس میں سال ختم ہونے سے پہلے 1,200 ارب کی بوروئنگ کر لی. اس لیے کہ آئی ایم ایف کا پروگرام آ رہا تھا اور اس میں یہ چیز تھی کہ آپ اسٹیٹ بینک سے ایک پیسہ نہیں لے سکتے. تو پہلے لے لیا 1,200. تو یہ جو 11,000 میں اضافہ ہوا ہے اس میں یہ 1,200 بھی ہے. گڈ. اب سوچئے کہ یہ فائنانس منسٹری میں یہ پالیسی سازی کون سا کرتا ہے؟ یہ جو سوچتے ہیں کہ ہم کوئی ہوشیاری دکھائیں گے تو پتہ نہیں چلے گا، یہ نمبرز تو اسی اکانومی سے نکلنے ہیں نا. یہ بات یہ ہے کہ دیکھیے کچھ لوگ ابھی بھی اس ملک میں ہیں جنہوں نے زندگی گزاری ہے، ہم جیسے لوگ غریب لوگ جنہوں نے یونیورسٹیز میں 40-50 پی ایچ ڈیز کروائے ہیں اور کوئی 200-300 ایم فل. تو کچھ تو ہمیں پتہ ہے. اور ہمیں ہوتا یہ ہے کہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ 25 سال کا جو جی ڈی پی گروتھ ریٹ 3.3% بتایا ہے انہوں نے، وہ نہیں ہے 3.3. ایکچوئل کیا ہے؟ 1.9. لاسٹ ایئر کی ایکچوئل نمبر 1.9 ہے. تو اس سال کیا ہوگی؟ اس سال کی آپ مجھ سے بالکل میں ان بائسڈ ریسرچ بیسڈ جواب دوں. اب تو ایگریکلچر سیکٹر کے نمبر میرے سامنے ہیں، اب تو آپ کچھ بھی نمبر بولیں گے تو میں اسے بہت ریئلسٹک جانوں گا. اگر یہ 1.2 یا 1.3 ہو جائے، جی ڈی پی گروتھ 1.2 یا 1.3 ہو جائے تو بیسٹ کیس سیناریو، بیسٹ کیس سیناریو، کیونکہ ایگریکلچر میں نیگیٹو گروتھ آئے گی اور انڈسٹری میں 6% مائنس ہے، مینوفیکچرنگ لارج اسکیل مینوفیکچرنگ. دیکھیں نا یہ دو سیکٹرز ایسے ہیں جس سے باقی اکانومی چلتی ہے. تو سر لوگ مر نہیں جائیں گے؟ نہ جاب ملے گی کسی کو. دیکھیے پچھلے سال اس پہ جو ہم نے ریسرچ کی ہے اور ایک سیریس کام کرتے ہیں، ہم ایسا کام نہیں کریں گے ہم کس غلط خبر پہنچائیں گے یا انفارمیشن دیں. اندازہ یہ ہے کہ پچھلے سال 10 لاکھ لوگ بے روزگار ہوئے. تو اس سال جب 1.25% گروتھ ہوگی پھر کیا ہوگا؟ 12 لاکھ. 12 لاکھ اور بے روزگار ہو جائیں گے. 2 سال میں 22 لاکھ لوگ بے روزگار. وہ کہاں جائے گی 22 لاکھ عوام جس کو روزگار نہیں ملے؟ اس میں یہ اتنی فکر ہوتی ہے جب ہم ریسرچ کرتے ہیں کہ ایک طرف افراط زر غریب لوگوں کے لیے 20% تک پہنچ چکا ہے، دوسری طرف وہی لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں. تو اب آپ سوچئے کہ لوگ زندگی کیسے گزاریں گے؟ اب کل ایک بچے نے وہ کر لیا خودکشی، کل آپ نے دیکھا ٹیلی ویژن پہ، اس لیے کہ وہ خرچے برداشت نہیں کر پا رہا تھا.